خدائے بزرگ و برتر کے زندہ جلالی قدوس اور قوی نام میں عقیلہ داؤد کی طرف سے آپ کو بہت سا سلام۔ تم جو کچھ سہتے ہو تمہاری تربیت کے لیے ہے۔ یہ خوبصورت حوصلہ مندی کے الفاظ کلام مقدس میں عبرانیوں 12 باب اس کی 7ویں آیت میں مرقوم ہیں۔ ہم اکثر مشکلات کو اپنی زندگی میں زحمت تصور کرتے ہیں۔ اکثر اوقات انسان نظم و ضبط، اصلاح اور فرمانبرداری سے دور بھاگتا ہے، جبکہ وہ نہیں سمجھتا کہ یہ تمام درپیش مشکلات ہماری زندگی میں زحمت نہیں ہوتی بلکہ ہماری اصلاح کا موجب ہوتی ہیں۔ بہت کچھ سکھا جاتی ہیں سختیاں، بہت تربیت کر جاتی ہیں آزمائشیں۔ طالب علم کو تعلیم مشکل اور کبھی تو مصیبت نظر آتی ہے، جبکہ وہ اس کی زندگی کو سنوارنے کے لیے ہے۔ اولاد کو ماں باپ کی تنبیہ سہنی پڑتی ہے، جو کہ اکثر انہیں سختی لگتی ہے، جبکہ وہ سختی سہ کر اولاد کندن بنتی جاتی ہے، معاشرے کا اور خاندان کا ایک فعال کردار بن جاتی ہے۔ راہ راست پر چلنے والے افراد کو اکثر اوقات کڑی آزمائشوں میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ آزمائشیں ایمان پر سیدھے راستے پر ڈٹے رہنے میں تربیت کا کام کرتی ہیں، ایمان کو مضبوط کرتی ہیں۔ ایماندار کی زندگی میں دکھ، تکلیف، بیماری، اعزار ثانیہ، مختلف ناگہانی پریشانیاں، ان سب میں سے گزرتے ہوئے وہ برداشت کا کیا مظاہرہ کرتا ہے، یہ وہ تربیت کا عمل ہے جس میں سے کامیابی کے ساتھ گزرنے کے بعد الہی ایمان میں وہ ایماندار بڑھتا جاتا ہے۔ حکمت کے بادشاہ سلیمان نبی امثال کی کتاب اس کے 10ویں باب کی 7ویں آیت میں فرماتے ہیں، تربیت پذیر زندگی کی راہ پر ہے، لیکن ملامت کو ترک کرنے والا گمراہ ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز سامی، ایماندار پر مصیبتیں، مشکلات ضرور آتی ہیں، آتی رہیں گی۔ کسی نہ کسی شکل میں خدا کے بندوں پر لازم ہے وہ ان مصیبتوں کو اپنی روحانی تربیت کا عمل جان کر خدا پر بھروسہ رکھیں۔ وہ برداشت اور ہمت دے گا اس مصیبت سے نکلنے کی۔ یہ بھی ایک الہی تنبیہ کا عمل ہے، اور تنبیہ کے وسیلہ سیکھنے کا گر حاصل کرنے میں ہی روحانی ترقی ہے۔ اس زندگی میں کچھ اصول و ضوابط ہماری بہتر تربیت کے لیے منظم کیے جاتے ہیں تاکہ کندن بنتے جائیں، سیدھے راہ پر چلتے جائیں۔ آج اگر کہیں دیری ہو رہی ہے بیماری سے شفا پانے میں، معاشی حالات کے بہتر ہونے میں، کامیابیاں حاصل کرنے میں، دوست عزیز سے کسی بھی صورت کا دکھ ملنے کی صورت میں مرہم نہیں دل پہ رکھا جا رہا، زخموں پر مرہم نہیں آ رہا، دعاؤں کے جواب میں تاخیر کی صورت میں، کسی بھی اپنے کے چلے جانے کے غم کی وجہ سے دکھی دل کو تسلی نہیں مل رہی، غرض کسی بھی طرح اگر دکھ سہ رہے ہیں، تکلیف اور پریشانی میں سے گزر رہے ہیں، تو ایمان رکھیے، یہ دن بھی گزر جائیں گے، اور یہ وہ دن ہیں جو ایمان کی تربیت کے لیے آن موجود ہوئے ہیں۔ ناگزیر حالات عقل مند اور ایماندار فرد کو سکھا جاتے ہیں، اس کی تربیت کر جاتے ہیں۔ کلام مقدس میں رومیو 5 باب میں مرقوم ہے، مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، صبر سے پختگی یعنی ایمان کی پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی۔ آئیے اس امید کے دامن کو صبر و برداشت سے تھامے رہیں، دکھ اور مصیبت کی گھڑی کو اصلاح کا عمل جانتے ہوئے ایمان کی دوڑ میں دوڑتے رہیں، اور ایمان کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں۔ آمین۔ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو کثرت سے اپنی برکات سے مالا مال کرے۔ آمین۔